حي على الفلاح. آؤ نیکی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. سنیے اس رمضان آر جے مہاوش اور ہمارے اسپیشل گیسٹ لائف کوچ موٹیویشنل اسپیکر عامر خادم حسین کو حیا علی الفلاح میں. السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں FM 107 شو ہے یہ حیا علی الفلاح، اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی آر جے مہاوش خان، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو سے موجود ہیں عامر خادم حسین صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. رمضان تیزی سے گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان کی جو فیوز و برکات ہیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، مجھے تو بہت زیادہ میں انجوائے کر رہی ہوں سفر رمضان میں، کیونکہ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایک ہوتا ہے کہ ہم اپنے طور پہ عبادتیں کرتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کو وہی جو قرآن میں جو ٹاپکس ہیں ہماری مختلف، ان کو ذرا ان ڈیپتھ سمجھنے کا موقع مل رہا ہو. تو مطلب مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب کہ ہم یہ شو کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بہت ساری چیزیں ایسی جو میرے ذہن میں کہیں دور دور تک نہیں ہوتی ہیں، جب آپ ان کے بارے میں بتاتے ہیں تو مجھے مطلب نا ایک ہوتا ہے کہ اچھا مطلب ایک نئی بات پتہ چلی ہے اور ایک نئی چیز ہے جو سیکھنے کو ملی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لسنرز کا بھی بالکل یہی اس طرح کی کیفیت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. اچھا، آج کا ٹاپک بڑا ہی اہم، وہ اس طرح سے کہ ہماری مطلب جو شخصیت ہے اس میں دیکھا جائے تو بہت ایک بڑا پارٹ ہوتا ہے ہمارے ایموشنز کا. مطلب ہمارے اندر بہت سارے ایموشنز ہیں. ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں تو اسی وقت ہم سب سے پہلے رونا سیکھ لیتے ہیں، پھر ہنسنا سیکھ لیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ایموشنز ہیں ان کی بھی بہت ساری ٹائپس ہیں. مطلب نہ صرف یہ کہ ہنسنا، رونا، غصہ، پھر اس کے بعد مطلب جو ہے وہ حسد، پھر لالچ، یہ بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ایموشنز کہیں نہ کہیں حصہ ہوتی ہیں جو ہم مطلب جو ہے نا جن کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ ایموشنز تو ہمارے مطلب بائی برتھ ہمارے ساتھ ہیں. جیسے میں نے کہا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے، پھر اس کے بعد اگر اسے کچھ اچھا لگتا ہے تو وہ ہنستا ہے، اور بعض اوقات اس کو مطلب یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس نے اپنی ایموشنز کو کس طرح سے شو کرنا ہے. کہ بائی دا ٹائم ہم سیکھتے ہیں، لیکن کتنا یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے ان ایموشنز کو مینیج کرنا جانتے ہوں. جی تو دیکھیں، تھوڑا سا تو ایک فرق ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے کہ کچھ چیزیں ہیں انسٹنکٹس. تو ہمارا رونا اور ہمارا ہنسنا یہ ایموشنز نہیں ہیں، یہ انسٹنکٹس ہیں. ہر شخص یہ ان چیزوں میں یعنی کہ ہنستا ہے، روتا ہے، بھوک لگتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس کا تعلق لالچ جیسے آپ نے کہا، حسد، یہ انسٹنکٹس زیادہ میں آ جاتی ہیں. ایموشنز جو ہیں وہ ذرا سے مختلف ہیں ان سے. اچھا. کہ یہ ارائز تو ہوتے ہیں ہمارے اندر سے مختلف سچویشن کے جواب میں. اچھا، تو ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ ہے. بہرحال ہمارے ہاں خاص طور پہ ہماری سائڈ آف دا ورلڈ ہے، اس کے اندر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی اپنے جذبات کو اپنے قابو میں رکھو. اچھا، جذبات کو قابو میں رکھنا ضروری ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں شاید تھوڑا سا اس کو بات کو کہا ایسے جاتا ہے کہ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جذبات کو دبا کے رکھو. ٹھیک ہے، جذبات کو سامنے نہ آنے دو. تو جب سامنے نہیں آتے تو ایموشنز جو ہیں وہ پکتے رہتے ہیں اندر ہی اندر، جس کا نتیجہ بہت ساری مشکلات کی صورت میں آتا ہے. کہ وہ کبھی اگر مطلب ایک انسان اپنے ایموشنز کو بالکل ہی کیپ ڈاؤن کر کے رکھتا ہے تو اب سائیکالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ وہ انسان جو ہے مختلف قسم کے عوارض میں، مشکلات میں، بیماریوں میں گھر سکتا ہے. اور اس کا دوسرا نتیجہ ہمارے پھر جو تعلقات ہوتے ہیں آپس میں ان کا بھی ان کے خرابی کی صورت میں بھی سامنے آتا ہے. اور جب انسانوں کے تعلقات ایک دوسرے سے خراب ہوتے ہیں تو پھر معاشرہ بھی اس سے سفر کرتا ہے، اس کو پرابلم ہوتا ہے. تو ان ایموشنلز کو مینیج کرنا یا ایموشنل مینجمنٹ جو آج کل کی سائنسز میں ان کو کہا جاتا ہے، ان کو بڑا ضروری ہے. اور یہ شروع ہوتا ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف ایموشن سے، کہ میں جو ایموشن محسوس کر رہا ہوں وہ ہے کیا. ہم ہر چیز کو غصے کی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ اس کے 10 اور شیڈز ہو سکتے ہیں. اچھا، تو میں یہ جو محسوس کر رہا ہوں وہ کیا ہے. آج کل بچوں کے لیے خاص طور پہ کچھ پروگرامز ہوتے ہیں ایموشنل مینجمنٹ وغیرہ کے، تو اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ سب سے پہلے لکھیں کہ آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے.
کون سا جذبہ ہے جس سے آپ ابھی گزر رہے ہیں. تو غصہ ہے, غم ہے, یا آپ جیسے انگلش میں جائیں تو آپ کو اینگر بھی ہوتا ہے, سیڈنس بھی ہوتی ہے, اور ہیلپ لیسنس بھی ہوتی ہے. اب کون سا ہے وہ جو ایموشن جس وقت, تو اس کو آئیڈینٹیفائی کیجئے. سب سے پہلے آئیڈینٹیفیکیشن از پارٹ آف دا جاب ڈن. پھر اس کے بعد سوال کیجئے کہ جی یہ ایموشن کہاں سے رہا ہے. اچھا, ہمارے ہاں جب ایموشن کو دبانے کے اوپر ہوتا ہے, یہ غصہ مت کرو. اچھا, غصہ مت کرو. کسی نے آپ سے کوئی بات کی جس پہ آپ کو غصہ آیا, آپ کو کہہ دیا کہ غصہ نہ کرو, غصہ تھوک دو, غصہ حرام ہے. تو غصہ اپنی جگہ پر ہے, آپ نے اس کو جو ہے ریپریس کر دیا, دبا دیا, تو یہ علاج نہیں ہوا اس غصے کا. نتیجہ کیا نکلتا ہے, آپ کو اس شخص پہ ابھی بھی غصہ ہے. اب جو آپ کا ریلیشن شپ ہے اس شخص سے, وہ ویسا کا ویسا نہیں رہ سکتا. نتیجتاً اس ریلیشن شپ کے اندر ٹینشنز آ جاتی ہیں. تو اصل میں ہر ایموشن ہم سے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم نے کہیں اپنی ایک باؤنڈری بنائی ہوئی تھی. تو ایموشن جو ہے نا وہ الارم ہے, ایک طرح سے ریڈار ہے کہ بھائی کوئی آپ کی باؤنڈری کے اندر گھس گیا ہے. غصہ کب آتا ہے, آپ نے ایک باؤنڈری بنائی ہوئی تھی, آپ نے سمجھا کہ جی میں اپنے گھریلو معاملات اس طرح چلاتی ہوں, اور کسی اور خاتون نے آپ کو آ کے آپ کے گھریلو معاملات کے متعلق کوئی مشورہ دینا چاہا. اچھا جی, کیا ہوا؟ میرے ذہن میں نا فوراً ساس اور بہو کا ریلیشن ہے. میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا, لیکن چونکہ میں آپ کیسے بات کر رہا تھا اس لیے میں نے آپ کی ساس کو نہیں انوالو کیا. تو دیکھیں, تو کسی نے آ کے آپ کو مشورہ دیا, ٹھیک ہے, مشورہ دیا تو آپ کو غصہ آ گیا. اچھا, یہ غصہ آنا کس بات کی نشانی ہے کہ میں نے ایک باؤنڈری بنائی تھی, یہ باؤنڈری بریچ ہو گئی ہے, ٹوٹ گئی ہے, کوئی اندر گھس گیا ہے. جیسے گھر کے اندر ہم چور وہ الارم لگاتے ہیں نا, برگلر الارم ہوتا ہے, تو کسی نے کھڑکی توڑی تو وہ برگلر الارم بج گیا. اب یہ غصہ جو ہمیں آ رہا ہے یہ اس برگلر الارم کا حصہ ہے. تو اچھا, اب کیا کریں ہم؟ الارم بند کر دیں جا کے, الارم چپ ہو جائے گا. اگر آپ نے الارم بند کر دیا الارم چپ ہو جائے گا, لیکن الارم کسی وجہ سے ہو رہا تھا. تو کوئی عقل مند آدمی ایسا کرے گا کہ جا کے الارم بند کر دے اور سو جائے واپس؟ نہیں, وہ جا کے پہلے چیک کرے گا کیا ہوا, کہاں سے باؤنڈری ٹوٹی ہے. تو اسی طرح ہمیں اپنے ایموشنز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جی ہماری باؤنڈری کہاں سے بریک ہو رہی ہے. اچھا, جو بریک ہوئی ہے تو اگلے بندے کو شاید پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے ہماری باؤنڈری بریک کی ہے. اب ہم اپنا غصہ اپنے اندر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کو کچھ فرق ہی نہیں پڑا, وہ اگلی دفعہ بھی اسی طرح ہماری باؤنڈری میں غصہ چلا آئے گا, ہمیں پھر غصہ آئے گا. تو اب ہم اس شخص کی طرف غصے میں آ جائیں گے, مطلب اب ہمیں اس شخص پہ غصہ ہے, اب ہمیں اس شخص سے ایک اناد, ایک طرح کی نفرت ڈیولپ ہو گئی کہ بھائی یہ تو میری باؤنڈری میں غصہ چلا آتا ہے. تو ایسے وقت میں کرنے کا کام کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی باؤنڈری کو ری انفورس کریں. کہ کوئی خاتون نے آ کے آپ کو آپ کے گھر کے معاملے کے اندر مشورہ دیا, آپ نے ان کو کہا کہ جی بہت شکریہ آپ نے مجھے یہ بات بتائی, تھینک یو ویری مچ, بٹ میں پسند نہیں کرتی کہ آپ مجھے ان معاملات کے اندر مشورہ دیں. اچھا, لیکن یہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے, یہ تو بری بات ہوگی, وہ کیا سوچیں گے, کیا سمجھیں گے. ہم اس بات پہ راضی ہیں کہ ہم دل کے اندر کسی سے نفرت کرتے ہوں, لیکن ہم اس بات پہ راضی نہیں کہ ہم کسی کے سامنے اس کو بتا سکیں کہ بھائی یہ ہماری باؤنڈری ہے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہماری ایموشنل باؤنڈریز بار بار بریچ ہوتی رہیں گی. ان کا نتیجہ غصے میں, سیڈنس میں, ڈپریشن میں, انگزائٹی میں, اور اس طرح کے بہت سارے ایموشنز کے اندر نکلتا چلا آئے گا. صحیح, رائٹ. تو یہ تو ہم نے مطلب ایک طرح سے بات کر لی اس کی. اب مزید ہم اس کے اوپر بات کریں گے, مزید اس کو جاننے کی کوشش کریں گے اس ٹاپک کو. اسلام اس طرح ہمیں کس طرح سمجھاتا ہے یہ کہ ایموشن جو ہے وہ کس طرح سے ہم مینیج کر سکتے ہیں اور کیا ان کا کردار ہوتا ہے. تو تھوڑی دیر میں ہم واپس آتے ہیں, آپ ایک بریک لیجیے لسنرز, اور پھر ہم دوبارہ اس کے اوپر بات کریں گے. آپ سن رہے ہیں حیا علی الفلاح ود RJ مہوش, اونلی آن FM 107 دل سے دیسی. جی لسنرز, ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں FM 107 اور شو ہے یہ حیا علی الفلاح, اور ہم بات کر رہے ہیں اس بارے میں کہ جو ہمارے ایموشنز ہیں
جو کہ ہمارے اندر ہیں بھی, اور بائی دا ٹائم یہ جو ہے وہ ہمیں بہت سارے ایموشنس, کچھ لوگوں کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی 1-2 ایموشنس رہتے ہیں ان کی زندگی میں اور وہ اسی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, تو اور کچھ لوگوں کو ادراک نہیں ہوتا کہ ان کے اندر دوسرے جو ایموشنس ہیں وہ بھی موجود ہیں. جی, تو اچھا میں اب یہ جاننا چاہوں گی آپ سے کہ اگر ہم ایموشنس کے حساب سے دیکھیں اور ایموشن مینجمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو قرآن اس معاملے میں ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے؟ جی, تو دیکھیں ایموشنل مینجمنٹ جو ہے نا, یا جس کو ہم ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں, پہلے ایموشنل انٹیلیجنس ڈیولپ کرتا ہے انسان اور اس کے نتیجے میں ایموشنل مینجمنٹ کی طرف جاتا ہے. کہ اور ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے؟ اپنے ایموشنس کو سمجھنے کی کیپیبلٹی. تو اسلام جو ہے وہ اس کے ہمیں مختلف راستے بتاتا ہے, اور یعنی کہ یہی ہمیں جو سائیکولوجیکل سائنسز آج کل بتاتی ہیں, سیلف ڈیولپمنٹ سائنسز بتاتی ہیں, وہ یہی راستے بتاتی ہیں. ان میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ سیلف اویئرنیس ہے, اپنے آپ کو جاننا, خود شناسی کا ایک عمل. تو خود شناسی کا عمل دین کے اندر, دین کے جو ہمارے ٹریڈیشنز ہیں ان کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے. اپنے اندر جھانکنا, اپنے اندر اپنا حساب کتاب لینا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, بلکہ انسان تو اپنے اوپر خوب واقف ہے اپنے حال سے. اچھا, لیکن ہم پھر بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ بہرحال وہ جو ڈے ٹو ڈے زندگی ہوتی ہے, جب ہم بالکل اپنے کسی بھی لارجر گول کے ساتھ اس سے لا تعلق ہو جاتے ہیں, تو انسان آٹو پہ زندگی گزارنا شروع, ایک آٹو پائلٹ پہ. اس کو پتہ بھی نہیں لگ رہا ہوتا, دن کے معمولات بس چل رہے ہوتے ہیں, دن گزر رہے ہوتے ہیں. وہ جو کسی شاعر نے کہا نا کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. تو اب انسان جو گہری باتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر غور نہیں کر رہا ہوتا, سیلف اویئرنیس کی طرف نہیں جا رہا ہوتا. جو کوئی ایموشنز آ بھی رہے ہوتے ہیں تو ان کو بس ایک طرف سائڈ پہ کر کے ایک روبوٹک زندگی انسان گزار رہا ہے آج کل زیادہ. بہرحال اسلام جو ہے, دین جو ہے ہمارا, وہ اس سیلف اویئرنیس کے کانسیپٹ کے اوپر, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی والے کانسیپٹ کے اوپر بڑا فوکس کرتا ہے کہ جی اپنے اندر جھانکیں. تو یہ سیلف اویئرنیس ایک حصہ ہے, اور اس کے نتیجے میں سیلف مینجمنٹ پیدا ہونی چاہیے کہ ہم, اور وہ سیلف مینجمنٹ جو ہے نا یہ تو قرآن کا خاص ایک موضوع ہے کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے, دین ہمیں بتاتا ہے کہ جی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں تمہارے سامنے, جو مشکلات آ رہی ہیں اس کے نتیجے میں جو تمہارے جذبات پیدا ہو رہے ہیں, جو ایموشنز آ رہے ہیں, یہ سب جو ہیں یہ وقتی ہیں, ٹیمپریری ہیں. تو جب انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے, تو یہ ایک واقعات میں ایسی بیان ہوتا ہے کہ جی کسی بادشاہ کو نے کبھی اپنے وزیر سے کہا تھا کہ جی مجھے کوئی ایسا تحفہ دو جس کو میں جب خوشی میں دیکھوں تو میں غمگین ہو جاؤں, اور جب غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں. بادشاہ لوگ ایسی قسم کی فرمائشیں کیا کرتے تھے عجیب عجیب. تو جو اس کے وزیر نے اس کو تحفہ دیا وہ ایک انگوٹھی کی صورت میں دیا جس پہ اوپر لکھا ہوا تھا یہ وقت بھی گزر جائے گا. یعنی کہ وہ اگر کسی شدید غم کی حالت میں ہو تو وہ اس کو دیکھے گا تو کیا لکھا ہوگا, جی وقت گزر جائے گا, تو وہ خوش ہو جائے گا اس بات پہ. اور کسی شدید خوشی کی حالت میں ہوگا تو بھی پڑے گا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا, تو وہ اس کو ایک سیڈنس, ایک غم کی کیفیت اس کے اوپر طاری ہوگی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل من علیہا فان, جو بھی کچھ ہے اس میں, اس دنیا میں, یہ سب فانی ہے. تمہارے چاہنے والے, جن سے تم محبت رکھتے ہو, جن کی تم کیئر کرتے ہو, ہر ایک فانی ہے. ہر وہ چیز جس سے جو تمہاری آج کی خواہش ہے, جو آج کی تمہاری محبت ہے, ان سب نے فنا ہو جانا ہے. تو یہ کیا بات بتا رہی ہے ہمیں؟ ہر چیز عارضی ہے. تو انسان کی جن جذبات سے وہ گزر رہا ہے, جن ایموشنز سے وہ گزر رہا ہے, یہ سب بھی عارضی ہیں. اب آپ قرآن کے مضامین کو دیکھتے چلے جائیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ اس کا رزق جو ہے وہ فراوانی سے دیتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے رب نے میرے اوپر اکرام کیا. فیقول ربی اکرمن, وہ کہتا ہے میرے رب نے میرے اوپر اکرام کیا, مجھے عزت دی. واما اذا ابتلاه ربه فقدر علیہ رزقہ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر جب ہم اپنے بندے کو آزماتے ہیں اور اس کے رزق کو تھوڑا سا روک لیتے ہیں, فیقول ربی اہانن, تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. اچھا اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو جس طرح بیان کر رہے ہیں قرآن میں, واما اذا ابتلاه ربه فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن,
اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اپنے بندے کو اکرام کرتے ہیں، اس کو نعمتیں دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے نعمتیں دی. فیقول ربی، میرے رب نے اکرمن، میرا اکرام کیا، مجھے عزت دی. واما اذا مبتلاہ ربہ فقدر علیہ رزقہ، اور اب اللہ جب اس کو آزمانا چاہتا ہے، اس کے رزق کو تھوڑا سا روک لیتا ہے، فیقول، تو وہ کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، میری اہانت کر دی. اچھا، تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے، دونوں باتیں درست نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں اس طرح جیسے یہ غلط بات ہے. اب اس میں غلطی کا پہلو کیا ہے؟ انسان سمجھ رہا ہے کہ رزق کی فراوانی اللہ تعالیٰ کے کسی پسندیدگی کی نشانی ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ رزق کا رک جانا اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل کر دیا. حالانکہ دونوں حالتوں میں، اچھا دیکھیں، وہ کہہ بھی رہا ہے کہ اللہ نے کیا، یعنی کہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے کسی اور نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، وہ اللہ کی طرف کرا. لیکن اللہ تعالیٰ جو بات اس میں واضح کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ وہ ان ٹیمپرری باتوں پہ پریشان ہو رہا ہے. یہ دنیا کوئی ریوارڈ کی دنیا نہیں ہے، یہ دنیا ٹیسٹ کی دنیا ہے. جس کو رزق ملا اس کے لیے بھی ٹیسٹ، جس سے رزق چھنا اس کے لیے بھی ٹیسٹ. ایک بندے کو شکر کرنا تھا، ایک بندے کو صبر کرنا تھا. تو شکر کا ٹیسٹ، صبر کا ٹیسٹ، یہ پوری دنیا، پوری زندگی ہمارا اسی کا نام ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیمپریریلی ہمارے ذہنوں میں باتیں آتی ہیں، ہمیں اس وقت یہی سمجھنا ہے کہ جی یہ باتیں پرماننٹ نہیں ہیں. پرماننٹ صرف وہ اصلی دنیا، اصلی لائف ہماری جو آخرت کی لائف ہے اس کی چیزیں ہیں. اس دنیا کے اندر ہمارا ہر ایموشن، ہماری ہر بات، جس چیز پہ ہمیں شدید غصہ ہے، اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ واقعتاً یہ وقت گزر جائے گا، یہ جو ہے رہنے والی بات نہیں ہے، تو ہمارا اس غصہ تھم سکتا ہے، ہم اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، ایموشنل مینجمنٹ کر سکتے ہیں اپنی. جو ہم انتہائی خوشی سے پاگل ہو رہے ہیں کسی بات پہ، تو ہمیں پتا ہو کہ یہ بھی ایک عارضی چیز ہے، کل من علیہا فان، یہ بھی چلا جائے گا. کسی سے ہمیں حسد ہو رہا ہے تو ہمیں پتہ لگے کہ بھائی یہ ہم اس کی یہ چیز دیکھ کے حسد کر رہے ہیں، یہ چیز عارضی ہے. اگر تو میں اپنے آپ کو اللہ کے رستے پہ رکھوں تو اللہ کے پاس اس سے بہت بڑے بڑے انعامات میرے لیے ہیں. تمام انبیاء کی زندگی آپ دیکھیں، ان کی زندگیوں میں مشکلات، بلکہ ایک حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ تمام سب انسانوں سے زیادہ مشکل زندگیاں انبیاء کی تھیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری زندگی کی مشکلات تمام انبیاء کی اس مشکلات سے سب سے زیادہ مشکلات مجھے دی گئیں. تو آپ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی صحیح مثال لے لیجئے. ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا، کہ ایک باپ کے لیے کیا اس سے بڑی ایک بات کیا ہو سکتی ہے، غم کی، اندوہ کی. بہرحال وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو بھی رویہ تھا وہ بیان نہیں کیا گیا قرآن کے اندر. لیکن حضرت ایوب کی مثال لیجئے، ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بیوی، بچے، مال، اسباب، جسم، صحت، ہر چیز لے لی، اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. ٹھیک ہے، اور کس بات پہ شکر ادا کرتے رہے؟ پھر اللہ نے ان کو واپس بھی دی وہ سب چیزیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا اللہ نہ دیتا ان کو، تو کیا وہ شکر کرنا بند کر دیتے؟ کیا وہ صبر کرنا بند کر دیتے؟ وہ جانتے تھے کہ یہ سب چیزیں عارضی ہیں. ٹھیک ہے، جو اللہ نے دی وہ اللہ لے سکتا ہے. اللہ کی نہ میری کوئی چیز تھی نہ میں نے کچھ دیا، اللہ کی چیز تھی، اللہ نے دی تھی، اللہ نے واپس لے لی. ایک فطری غم انسان کے اندر جو ہے وہ رہے گا، لیکن اس غم پہ وہ شکایتیں کرنے نہیں بیٹھ جاتا، اللہ تعالیٰ سے کمپلیننگ موڈ میں نہیں آ جاتا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجیے. حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان سے جدا کر کے، اب وہ کہنے کو تو قتل ہی کر دیا گیا ان کے حساب سے، وہ تو نہیں جانتے تھے. بہرحال وہ جانتے تھے، قرآن کہتا ہے کہ جی ان کو کچھ پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، لیکن بہرحال جدائی تھی اور وہ ان کے غم میں رہتے بھی تھے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے ایک امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے ساتھ میں. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اپنے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر مصر کے بازار میں بیچے گئے، پھر الزام لگے، پھر جیل میں ڈالے گئے، پھر وہ ایک مسلسل ان کی جو ہے ایک مشکلات کے اوپر مشکلات ان کے ساتھ گزاری گئی. لیکن یہ تمام لوگ ثابت قدم کس طرح رہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو وہ مینیج کر رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے یہ وقت گزر جانے والا وقت ہے، یہ عارضی چیز ہے، دنیا ہی عارضی ہے. تو اس کے اندر رہ کے ہم کیا اپنے آپ کو ہمیشہ اس قسم کی لڑائیوں میں انوالو رکھیں. تو ہم نے ایک پروگرام میں سخاوت کے حوالے سے بات کی تھی، تو یہ بھی سخاوت ہے نا کہ میں اس بات کو پہچان لوں کہ یہ عارضی ہے، تو میں سامنے والے کو روم دے دوں. جو چیز مجھے سمجھ میں آ گئی ہے ابھی اس کو نہیں سمجھ میں آئی تو بیچارہ
دیکھیں تو کمزور ہوا نا. ایک بچے کو اگر میتھس کا ایک سم نہیں سمجھ میں آیا ہوا تو وہ بیچارہ کمزور ہے, ہم اس کے اوپر چیخنا چلانا شروع کر دیں تو اس سے کوئی فائدہ تو نہیں ہے. اس کو اچانک سے میتھس آیا تو نہیں جائے گی نا ہمارے چیخنے چلانے سے. تو یہ بھی سخاوت کا حصہ ہے کہ ہم دوسرے کو تھوڑا سا اسپیس دیں, تھوڑا سا اس کو ٹائم دیں کہ وہ چیزوں کو سمجھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں کہ اتنے واقعات آئے, اور وہ خاص طور پہ طائف کا واقعہ جس کو یہ متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ میری زندگی کا جو مشکل ترین وقت تھا وہ طائف کا وقت تھا, جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئیں, مارا گیا, آوازیں کسے گئے, پتھروں سے مارا گیا. اور آپ جب وہاں ایک باغ کے اندر آپ نے پناہ لی تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے اپنے جو ہے وہ شکوہ کرتا ہوں, اپنی کمزوری کا, اپنی بے بسی کا. اور اس کے آگے طویل دعا ہے, لیکن اس میں اللہ تعالیٰ سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ لیکن اگر تو راضی ہے تو کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تو نے میرے لیے اچھا ہی سوچا ہے. ہم کہتے ہیں بیدک الخیر, اے اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہے, لیکن ہم اس بات پہ بلیو نہیں کر رہے ہوتے. جب ہم اپنے ایموشنز میں گیو ان کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے آپ کو جذبات کی رو میں بہنے دیتے ہیں, تو ہم اس بات پہ یقین نہیں کر رہے ہوتے کہ واقعی اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے. تو اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہاں جس چیز سے بھی میں گزر رہا ہوں ٹھیک ہے مجھے مشکل لگ رہی ہے لیکن اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے, تو کبھی مشکلات سے بھی تو ہمیں آسانیاں ملتی ہیں. انجیکشن لگا کے تکلیف ہوتی ہے, لیکن اس تکلیف کے نتیجے میں ایک بڑی تکلیف رفع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہمارے اوپر کوئی مشکل آئی تو ہم نے یہ سمجھا کہ جی یہ میرے لیے وہ انجیکشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا, مجھے اس سے تکلیف ہو رہی ہے لیکن اصلاً اس کا فائدہ ہونے والا ہے, تو ہمارے لیے زندگی آسان ہو جائے گی, اپنے آپ کو مینیج کرنا آسان ہو جائے گا. اچھا, وہ اسی ایموشنز کے اندر ہی ایک بہت بڑی چیز ہے ایمپتھی, یعنی کہ سامنے والے کی بات کو سمجھنا, اس کے شوز کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا. اور دیکھیں کہ اتنی خوبصورت حدیث ہے اس کے اوپر, اور اس سے بڑی ایمپتھی کی کوئی مثال ہو نہیں سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی نہ چاہے کہ وہ جو اپنے لیے چاہتا ہے. اچھا, بھائی کے لیے مطلب یہ نہیں کہ سگے بھائی کے لیے, ہر ایک کے لیے. یعنی کہ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ بھائی یہ کیک کا آخری پیس میں کھا لوں تو وہ بھی تو یہی سوچ رہا ہے جو میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے ہاں جو ہمارا کلچر تھا اس کے اندر تو یہی بات ہوتی تھی آخری لقمہ دوسرے کے لیے چھوڑو, دوسرا کھائے. ٹھیک ہے, ہاں پھر دونوں اصرار کر رہے ہوتے تھے ایک دوسرے سے, اور بہرحال ایک بندہ مان جاتا تھا آخر میں, یہ ایک الگ بات. لیکن تو یہ ایمپتھی کی مثال ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس کا پارٹ جہاں پہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ دوسرا کیا سوچ رہا ہے. ہم اس کو ہمیں بعض اوقات ہمیں ایک صحیح کام کو کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے جبکہ دوسرا اس کو غلط سمجھ رہا ہو. ٹھیک ہے, اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جس میں ایک صحیح بات سے روکا گیا یا رک گئے ہم صرف اس لیے کہ سامنے والا اس کو ابھی صحیح سے پرسیو کرنے کے قابل نہیں ہے. تو یہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس کی ایک زبردست قسم کی مثال, ایمپتھی کی. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس طرف ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سامنے والے کو بھی دیکھیں, ہم اس کے جذبات کا بھی خیال کریں, جذبات کو ہرٹ نہ کریں سامنے والے کو اپنے الفاظ سے, اپنی باڈی لینگویج سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اپنے کندھے جھکا دیجئے مومنین کے لیے, یعنی کہ ہماری باڈی لینگویج بھی سامنے والے کو ہرٹ نہ کرے. یعنی یہ تو مطلب کمال. اور پھر بلکہ وہ جو ایک غزوہ احد کے بعد کا واقعہ آتا ہے, میں بہت لمبی بات کر رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ یہ ٹاپک بھی ایسا ہے کہ غزوہ احد میں جب مسلمان جنگ ہار گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ تھا کہ ہم وہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں. کچھ لوگوں نے کہا نہیں جی باہر چلیں, تو زیادہ لوگوں نے اس کی طرف حمایت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے باہر چلتے ہیں. باہر گئے ان کے مشورے کے مطابق. پھر جنگ کے اندر کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہاں سے مت ہلنا, لوگ ہل گئے, جس کا نتیجہ بہرحال الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ جنگ ہارے مسلمان. جب وہ وہاں سے واپس آتے ہیں اب کیا ہونا چاہیے, لوگوں کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے کہ جی ان سے پوچھا جائے کہ تمہیں یہ کہا گیا تھا تم نے یہ کیوں نہیں کیا, تمہیں یہ کہا گیا تھا تم نے یہ کیوں نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو معاف کر دیجئے اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ اللہ بھی ان کو معاف کر دے. ٹھیک ہے, پھر آپ ان کو بھی معاف کریں, پھر ان سے مشورہ بھی کریں دوبارہ. ایسا نہیں کہ اب ان کو آپ نے باہر نکال دیا کہ اب ان سے کبھی مشورہ نہیں ہوگا, ان سے مشورہ بھی کیجیے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. اب دیکھیں کس کے پاس سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو بتایا جا رہا ہے آپ سخت دل نہیں ہو سکتے, آپ اپنے قول میں سختی نہیں بیان کر سکتے,
کس حد تک کہ اللہ کہتے ہیں اپنی باڈی لینگویج سے بھی نہیں سختی بیان کر سکتے. ٹھیک ہے, ہم جیسے کبھی کسی کا کام ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا کرنے کا تو ہم کر دیتے ہیں, تو کیسے کرتے ہیں, یہ لو لا کے سامنے پٹخ دیا تو کر دو دیا, لیکن کیے کرائے پہ پانی بھی پھیر دیا. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر سخت دل ہوتے, سخت زبان ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. یعنی کہ ہر ایک شخص کو ہم میں سے ایک مورل سپیریورٹی, ایک اخلاقی برتری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اخلاقی, صرف اپنی پوزیشن ہم سمجھتے ہیں جی میں مینیجر ہوں, میں باپ ہوں, میں ماں ہوں, تو اس وجہ سے ان لوگوں کی میری بات ماننی چاہیے. ٹھیک ہے, اور جب وہ نہیں مانتے تو ہمیں بڑا غصہ آ جاتا ہے اس بات پہ. اور اللہ کہہ رہے ہیں مورل سپیریورٹی کماؤ, یو ہیو ٹو ارن یور مورل سپیریورٹی, اپنی اخلاقی برتری کما کے لے کر آؤ اور پھر اس کی بنیاد پہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرو. اپنے ڈیزگنیشن, اپنے ماں ہونے پر یا باپ ہونے پر جو ہے نا, وہ صرف آپ اگر تکیہ کریں گے کہ جی میں ماں ہوں تو میری بات سنی جانی چاہیے, میں باپ ہوں تو میری بات سنی جانی چاہیے, میں شوہر ہوں تو میری بات سنی جانی چاہیے, تو یہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ نہیں. ایمپتھی, سامنے والے کے لیے اس کے شوز میں جا کے سوچنا کہ یار یہ بندہ کیسا محسوس کر رہا ہے, اور وہاں پہ جا کے اس کا خیال کرنا. یہ تو مطلب آپس کے تعلقات کے لیے اس سے خوبصورت بات شاید ممکن نہ ہو کہنا. صحیح. آپ سن رہے ہیں حیا علی الفلاح with RJ مہوش, only on FM 107 دل سے دیسی. ابھی اپنے طائف کا جو واقعہ اور اس میں جو وہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ راضی ہیں تو میں بھی پھر راضی ہوں, یہ بڑا ایک مشکل, مطلب آپ سوچیں کہ میں جب بھی کبھی ان واقعات کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ ایک ہمیں نا بظاہر انسانی رویہ نہیں لگ رہا ہوتا, تب یہ بہت سپریم لیول کی چیز ہے کہ آپ اس طرح سے معاف کر دیں اور اس طرح سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہیں ہمیشہ. تو واقعی مطلب اسی سے ہمیں اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اندازہ ہوتا ہے. اچھا, اب ایک جو چیز ہمارے یہاں جو ایموشنز ہیں ان میں ہمیں بہت زیادہ نا ایک ایکسٹریم رویہ نظر آتا ہے ہر چیز میں. ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم بے تحاشا خوش ہوتے ہیں, ہم چھلانگیں لگانا شروع کر دیتے ہیں, ہم جو ہے نا مطلب بالکل آپے سے باہر ہو جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں. اسی طرح کا رویہ ہمیں اپنی جو شادی بیاہ ہے اور ایسے خوشی کے مواقع ہیں اس میں ہمیں نظر آتا ہے. بلکہ کئی جگہ پہ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو حق بجانب سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ خوشی ہے تو خوشی کا اظہار تو ایسے ہی ناچ گا کے ہی تو ہوتا ہے. مطلب وہاں پہ ہم لوگ جو ایک اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں ان کے سرے سے جو ہے نا انکاری ہو جاتے ہیں, اور ہمیں یہ اپنا حق لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی خوشی کو اسی طرح سیلیبریٹ کرنا ہے. تو وہ یہ میں جاننا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ یہ کس حد تک ٹھیک ہوتا ہے یا اس معاملے کو کس سے دیکھنا چاہیے. اچھا دیکھیں, یہ معاملہ تو تھوڑا سا مختلف ہی ہے کہ یہ ایک سماجی رویہ ہے, اور بہت زیادہ دفعہ تو ہم اس سماجی رویے کو اختیار کرتے ہوئے خوش ہوتے بھی نہیں ہیں. یعنی کہ شادی بیاہ کا جس طرح کھگیڑا ہم نے پال لیا ہے, تو شادی بیاہ تو ایک ٹینشن کا موقع ہے, خوشی کا تو موقع ہی نہیں ہے. دلہن کی ماں, باپ, بھائی, بہن, دلہن خود, اور اسی طرح دولہے کی سائڈ سے بھی, اور اسی طرح مہمان جو آ رہے ہیں ان کو اس بات کی فکر ہے کہ لفافہ ہم نے کتنا دیا ہے اور ہمیں کتنا واپس ملے گا, اور ہم کھانا کب کھائیں گے, اور آنا جانا کیسے کرنا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو ایک ٹینشن کا موقع ہے, اصلاً تو خوشی کا موقع نہیں ہے, نہیں رہا ہے. یعنی کہ ہم اس میں خوشی سیلیبریٹ نہیں کر رہے. سمپل سی بات یہ کہ ہم اگر جب ہم بات کر رہے ہیں اپنے ایموشنل مینجمنٹ کی, تو یہ ایموشنل مینجمنٹ نہیں ہو رہی, یہ ایک سوشل مینجمنٹ ہو رہی ہے کہ ہماری ناک سب سے اوپر ہو, ہم لوگوں کو دکھا سکیں, ہم سامنے والوں کو منہ دکھا سکیں. ٹھیک ہے جی, اور یہ ساری باتیں. تو بہرحال وہی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عزت دی, کوئی خوشی کا موقع دیا, تو اگر تو ہم یہ سمجھیں گے کہ جی یہ اللہ کی طرف سے ہے, تو ہمیں یہ بھی یہ رہے گا کہ اس کی طرف سے ہے تو ہمیں اس کے احکامات کے اندر رہ کے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے, اس کو منانا ہے. ہم کہتے اس وقت یہی رہے ہوتے ہیں کہ جی اللہ نے بڑا اچھا دن دکھایا, جی اللہ کا بہت کرم ہوا, اللہ کا احسان ہوا, اور ہم ساتھ میں اللہ ہی کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں. اگین میں یہ کہوں گا کہ ایموشن کے تحت نہیں کر رہے ہوتے, ہم ایک سوشل پریشر کے تحت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک معاملہ جو ہم آج کے ڈسکشن پوائنٹ ہے اس سے ذرا مختلف ہی ہے, لیکن بہرحال ہم نام ضرور خوشی کا استعمال کرتے ہیں. تو ایک عجیب و غریب رویہ ہے, متضاد رویہ ہے, اور اس کا نتیجہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس
ایسے ایک فنکشن سے کوئی شخص بھی خوش نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ہر ایک کے اوپر پریشر ہی بنا رہتا ہے. جنہوں نے ناچ گانا کرنا ہے ان کے اوپر بھی پریشر ہے کہ بھائی پرفارمنس کیسی ہوئی ہے اور ہم کتنے اچھے لگے ہیں اور ہم کتنے اچھے نہیں لگے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑیں گی وہاں پہ سکون قلب ہونا ناممکن ہے. اور جو اگر ہم ایک نئی بگننگ کر رہے ہیں, کسی بھی چیز کی ابتدا کر رہے ہیں, ہمیں تو بتایا گیا کہ ہر چیز, اچھی چیز کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہونی چاہیے, اللہ کے بابرکت نام سے ہونی چاہیے. تو اب ہم اپنی ایک نئی زندگی کی شروعات, اپنے بچوں کی نئی زندگی کی شروعات کر رہے ہیں اور ہم وہ شیطان کے کام سے شروع کر رہے ہیں, اس سے پناہ مانگنے کے بجائے, اور رحمان کے نام کے بجائے شیطان کے کام سے شروع کر رہے ہیں. تو اس کے اندر جو برکت کا کانسیپٹ ہے اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید ہے وہ تو لازماً اس سے مفقود ہو جائے گی, اس سے باہر نکل جائے گی, اور جس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. لیکن یہ کہ وہ پھر ہماری گھریلو زندگیوں کے اندر ریفلیکٹ کرتی ہے وہ چیزیں. صحیح. اچھا, ایک دو واقعات ہیں جو میرے ذہن میں کچھ آ رہے ہیں, میں آپ سے اس کی تفصیل جاننا چاہوں گی, اور وہ بھی ایموشن سے کافی حد تک جو ہے نا ریلیٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے چلے تھے, فتح ہو گئی تھی, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا جو قرآن میں بھی موجود ہے کہ وہ جھک کے رکوع کی حالت میں نا مطلب دروازے سے داخل ہوں. ایک یہ واقعہ, اس کے پیچھے کا پس منظر. دوسرا یہ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے, جب وہ سب بھائی مل جاتے ہیں آخر میں, تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت تھی کہ الگ الگ دروازوں سے, یا میرا خیال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ ہدایت کی تھی کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. اچھا, اس میں میں جو مطلب حوالہ دینا چاہ رہی ہوں یا پھر جس طرح میں نشاندہی کرنا چاہ رہی ہوں, ایک جو چیز ہمارے یہاں مطلب جو ایک خوشی کا جو رویہ ہے اس میں ایک تو ہم یہ والے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس نعمتیں ہوں تو ہمیں آج کل نعمتوں کا اظہار کرنے کا بھی بہت زیادہ شوق ہے. اس کے نتیجے میں ایک جو دوسری چیز ہمارے ساتھ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پھر ہم کچھ عرصے کے بعد رو رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی. تو یہ کس طرح ان دونوں واقعات کے اوپر مطلب آپ روشنی ڈالیں گے, کیسے دیکھنا چاہیے ان کو, اور یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کی مطلب جو ہے نا اس نزاکت کو سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمیں یہ ہدایات دی ہیں. جی, تو دیکھیں انسانی جو رویے ہیں یا انسانی جذبات ہیں ان میں ایک بڑا جذبہ جو ہے نا وہ فخر و غرور کا ہے. اور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حکم دیا گیا کہ اب تم شہر میں داخل ہو جھکتے ہوئے, تو وہاں پہ اصل بات یہی ہو رہی ہے کہ ان کے اس جذبے کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک پابندی لگا رہے ہیں کہ دیکھو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس شہر کے اوپر قبضہ عطا کر دیا, فتح دے دی, لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے جو تمہارے اوپر ہوا, یہ اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے جو تمہارے اوپر ہوا, تو تم تو احسان مند ہونے چاہیے ہو. اب احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے سر جھکے ہوئے ہو نیچے, بجائے اس کے کہ تم اکڑ کے داخل ہو رہے ہو جیسے کہ تم نے یہ کام خود سے کیا. اب یہ انسان کی سمجھیں کہ یہ پوری زندگی کی جو نفسیات ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ ہم ہر کام جب کرتے ہیں اور کوئی کام اچھا ہو جاتا ہے ان میں سے, تو ہم اپنی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں کہ جی دیکھیں میں نے تو یہ ایسی پلاننگ کی تھی, میں نے تو یہ کر دیا, میں نے تو وہ کر دیا. جبکہ کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار اللہ نے پتہ نہیں کیا چاہا, میرے ساتھ ایسا ہو گیا, اب یہ میرے ساتھ ہو گیا اور وہ میں نے کر دیا. تو اللہ تعالیٰ اسی بات کی ایک طرح سے تصحیح کر رہے ہیں اور پوری قوم کی حیثیت سے تصحیح کی آپ کی ان لوگوں کی, کہ کہا گیا کہ تم شہر میں داخل ہو تو جھکتے ہوئے, عجز و انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے. اور انہوں نے تو نہیں کیا, انہوں نے تو اس کے اوپر ایک شرارت کی جس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا ان کے اوپر. لیکن آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اس کی کامل اتباع ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے اختیار کیا, کہ اس شہر سے جہاں سے نکالے گئے تھے مکہ میں سے, جہاں پہ گالیاں کھائیں, جہاں پہ استہزاء ہوا, جہاں پہ قتل کی سازشیں ہوئیں, جہاں پہ سے جلا وطن کیا گیا, پھر جہاں سے حملے ہوئے, وہاں پہ اس مکہ کو جب فتح کر کے اندر داخل ہو رہے تھے تو کہا جاتا ہے کہ آپ کی گردن جو ہے وہ گھوڑے کی گردن کے ساتھ لگی ہوئی تھی. یعنی کہ آپ سوچیں کہ وہاں داخل ہوتے ہوئے اب یہ سب لوگ ہیں, یہ ان کے لوگ ہیں, ان کے خاندان کے لوگ ہیں, اور ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا ہے, آپ کی دعوت کو ریجیکٹ کیا ہے, آپ کے ساتھیوں کو ستایا ہے. تو
اس وقت اور آپ یہ فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا ایک عام دنیا کے اعتبار سے کہ اب یہ بندہ بڑے فخر کے ساتھ اور تنتنے کے ساتھ اندر داخل ہو اور کہے کہ تمہیں آج یقین ہو گیا کہ میں صحیح کہتا تھا اور تم سب آج میرے سامنے ذلیل و خوار ہو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا ہے کہ گردن جو ہے وہ گھوڑے کی گردن کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور آپ کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم, آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے, تمہاری کوئی حساب کتاب نہیں, معاف کر دیا سب کو. اسی طرح جو آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام والی بات بتائی کہ سارے بھائیوں کو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دیا. اچھا, اس میں بہرحال جو ہمارے ہاں تفاسیر ملتی ہیں وہ ایک اس واقعے کی ایک الگ طریقے سے اس کی توجیح کی جاتی ہے. وہ خاص طور پہ اچھا کہیں پہ ہاں آپ کی بات بھی درست ہے کہ وہ نظر لگنے کے حوالے سے بھی وہ اس میں ایک حوالہ دیا جاتا ہے. لیکن جو میرا خیال زیادہ جس طرف جاتا ہے اس کے اندر, اور کچھ تفاسیر میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اصلاً وہ جو ہم جس سے تقدیر کا مسئلہ کہتے ہیں اس سے وہاں پہ زیادہ ڈیل کیا گیا ہے. وہ انشاءاللہ کبھی اگر ہمیں موقع ملے گا تو ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن وہی بات ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی اسٹرینتھ ہے, کوئی طاقت ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ لوگوں کی طاقت ہو, چاہے وہ ابھی فتح و نصرت ہو, چاہے وہ مال و دولت ہو, جو بھی چیز ہے, جب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا انسانی جذبات کے اظہار کے اوپر کیا وہ ہے, حکم کیا ہے کہ بس یہ سمجھ لو یہ عارضی ہے. بس ایک بزرگ کے متعلق واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی خدمت میں کوئی بہت بیش قیمت قسم کا ہیرا, کوئی نادر قسم کا جو ہے وہ چیز پیش کی گئی, تو آپ نے اس کو لیا اور آپ نے کہا الحمدللہ. اچھا, تو صبح پتہ لگا جناب کہ وہ کہیں سے چوری ہو چکی ہے. تو جب پتہ لگا کہ چوری ہو گئی ہے تو آپ نے کہا الحمدللہ. تو لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ حضرت جب آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا تھا, آج چوری ہو گئی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ. تو انہوں نے کہا بھائی نہ میں نے اس کے آنے پہ کہا الحمدللہ, نہ اس کے جانے پہ کہا الحمدللہ. وہ چیز میرے پاس آئی تو میں نے اپنے دل سے ذرا جھانکا اس کے اندر اور چیک کیا کہ کیا مجھے اس چیز کے ملنے پہ کوئی خوشی ہے. اندر سے آواز آئی نہیں. میں نے کہا الحمدللہ. اور جب یہ چلی گئی تو میں نے اندر جھانکا, میں نے کہا کوئی غم ہے, تو نہیں, آواز آئی نہیں. میں نے کہا الحمدللہ. تو یہ جو ہماری جو اس دنیا ہے, ہماری زندگی ہے, اس کا عارضی پن, اس کی بے ثباتی, جب یہ انسان کی نظر میں ہوتی ہے تو وہ نہ تو وہ تیش کے اندر جو ہے وہ بالکل خدا سے غافل ہو جاتا ہے, نہ وہ عیش کے اندر خدا کی یاد سے غافل ہوتا ہے. وہ ان ہر چیز کو اللہ کی طرف لوٹاتا ہے. تو اس کے اندر فخر و غرور پیدا ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی. وہ کیا کرے گا, کس بات پہ فخر کرے گا؟ وہ تو ہر دفعہ شکر سے اور دبا چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے یہ بھی دے دیا جس کا میں قابل نہیں تھا, اور شکر. اللہ نے مجھے یہ عطا کر دیا, اور شکر. تو یہ بندہ تو احسان مندی کے تحت, یہ تو آپ سوچیں نا کہ ایک مالک جو ہے وہ اپنے نوکر کو, اپنے غلام کو ایک کے بعد دوسری چیز دیتا چلا جائے, تو نوکر کہتا جائے جی میں, اب وہ مالک کے سامنے فخر و غرور کرے کہ جی میرے پاس اب اتنی جائیداد آ گئی ہے, میرے پاس اتنا پیسہ آ گیا. یہ اصلاً میں وہ نوکر کیا کرے گا, وہ اپنی احسان مندی کے جذبے کے تحت اس کی گردن جھکتی چلی جائے گی. تو وہ کہتے ہیں جن شاخوں پہ پھل لگے ہوتے ہیں وہ شاخیں جھکی ہوتی ہیں, کھڑی کھڑی شاخیں وہ ہوتی ہیں جن پہ کوئی پھل نہیں لگا ہوتا, کوئی گن نہیں ہوتا ان میں. تو یہ تمام انبیاء کی زندگی ہمیں یہی بتاتی ہے, اور ہماری زندگیوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا کر دے کہ ہمیں جو بھی اچھائی اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو ہم اس کے احسان کے تحت جو ہیں وہ جھک جائیں, دب جائیں, اور پھر اس احسان مندی سے ہم انسانوں کو فائدہ پہنچانے والے ہو جائیں. وہ اس شاخ کی طرح جو پھلوں کے ساتھ نیچے کی طرف جھکتی چلی جاتی ہے, اور اس سے پھر مخلوق خدا جو ہے وہ فائدہ پہنچاتی ہے. صحیح. تو یہ آج کا ہمارا شو جس میں ہم نے یہ بات کی ہے کہ ایموشن کس طرح سے کنٹرول کیے جا سکتے ہیں, کس طرح سے مطلب اگر ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو یہ جو ایموشنس ہمارے اندر ہیں اور مطلب کبھی کبھی بہت ہی زیادہ ابھر کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں, اور لیکن ان کے اوپر ایک حد لگانا وہ کتنا زیادہ ضروری ہے. تو یقیناً میرا خیال ہے کہ لسنرز بہت اچھی طریقے سے یہ سمجھے ہوں گے, آپ لوگ بھی, اور میں نے بھی کافی کچھ اس سے سیکھا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملتے ہیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.